السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغہ سادسہ۔ ہم لوگ کل انشاء طلبی کی پہلی بحث امر اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور یہ جان رہے تھے کہ امر حقیقی معنی میں کب دلالت کرتا ہے، حقیقی معنی پر، اور امر اپنے اصلی معنی سے نکل کر کے دوسرے معنی میں چلا جاتا ہے تو کیسے اس کو پتہ کرتے ہیں اور کن کن معنوں میں وہ جا سکتا ہے۔ تو کل میں نے مثال سے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ تو امر ارشاد کے لیے ہوتا ہے جو اپنے اصلی معنی سے نکل جاتا ہے، دوسرے معنی میں چلا جاتا ہے۔ دعا کے لیے، التماس کے لیے، تمنی کے لیے، تخیر، تسویہ، تعجیز، تحدید اور اباحہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو ہم لوگ مثال کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ارشاد، دعا اور التماس، اس کا تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اس کی مثالیں پڑھی تھیں۔ اب اس کے بعد امر تمنی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح ومل اصباح منک بامثلی۔ اے لمبی رات، الا انجلی، اے لمبی رات تو چھٹ جا صبح کے ذریعے سے، اور صبح ہونا بھی تو تجھ سے افضل نہیں ہے۔ یہ امرؤ القیس کا شعر ہے۔ وہ رات میں، غم کی حالت میں رات گزارتا ہے اور ستاروں کو دیکھتے دیکھتے اور رات کے ساتھ رہتے رہتے تھک جاتا ہے اور صبح کا انتظار کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اے لمبی رات، انتظار کرنے والے کی رات بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ اے لمبی رات تو صبح کے ساتھ، صبح کے ذریعے چھڑ، یعنی صبح ہو جا۔ پھر گھبرا کے کہتا ہے کہ جو پریشانی مجھے رات میں ہے وہی دن میں بھی وہی پریشانیاں مجھے گھیرے رہیں گی۔ تو کہہ رہا ہے کہ صبح ہونا بھی تو تجھ سے افضل نہیں ہے، رات ہو یا دن ہو۔ یہاں مین چیز ہے، یہ تو خیر شعر کا مطلب ہوا، لیکن جو مین چیز، اصلی چیز بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں امر کس کے لیے ہے؟ تمنی کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی تمنی کے لیے کیسے ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو حکم دے رہا ہے اور وہ چیز اس کا حکم ماننے کے لائق نہیں ہے، جیسے کوئی دیوار کا حکم دے رہا ہے، کوئی رات کو حکم دے رہا ہے، رات کے لیے امر کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، دن کے لیے امر کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، یعنی ہم لوگ اگر استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے در و دیوار یہ ہم لوگوں کا کون سا آرڈر مانیں گے؟ در و دیوار رات کو حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو چھٹ جا، تو کہہ رہا ہے کہ وہ تو صبح کے ذریعے چھٹ جا، یعنی صبح ہو جا۔ تو کیا کوئی آدمی رات کو حکم دے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ایسی چیزوں کے لیے صیغہ امر کا استعمال کرنا جو چیزیں اس کے حکم کو ماننے کے لائق نہیں ہیں، جو چیزیں اس کے حکم کو نہیں مان پائیں گی، اس کی بات پر عمل نہیں کر پائیں گی جو چیزیں، تو وہاں وہ تمنی معنی مراد ہوتا ہے۔ تمنا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ یہاں یہ تمنا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد تو یہاں آپ سمجھ لیجیے، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح ومل اصباح منک بامثلی، اے رات تو صبح ہو جا، صبح کے ذریعے چھٹ جا، صبح ہو جا۔ رات اس کے کہنے پر صبح ہو جائے گی؟ نہیں بھئی، وہ تو اپنے وقت پر صبح ہوگی۔ اس کے حکم دینے، صیغہ امر کا استعمال کرنے یا نہ کرنے سے تو کوئی فرق پڑے گا نہیں، لہٰذا یہ تمنی کے لیے ہے۔ تخیر کے لیے امر کبھی کبھی تخیر کے لیے ہوتا ہے۔ فمن شاء فلیبخل ومن شاء فلیجد کفانی نداکم عن جمیع المطالب۔ فمن شاء فلیبخل، جو چاہے وہ بخیلی کرے اور جو چاہے وہ سخاوت کرے۔
کفانی نداکم ان جمیع المطالبی، آپ لوگوں کی بخششیں تمام حاجات سے میرے لیے کافی ہیں۔ آپ لوگ اتنا کرم کر دیتے ہو، تعریف کر رہا ہے، اتنی بخششیں کر دیتے ہو ہم لوگوں کے اوپر کہ اب کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، تب جو چاہے بخیلی کرے، جو چاہے سخاوت کرے۔ اب کیا ہے یہاں، چاہو تو بخیلی کرو، چاہو تو سخاوت کرو، آپ کو اختیار ہے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو ممدوح ہیں ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیتے ہیں، اتنی سخاوت کر دیتے ہیں کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو یہاں ہے تخیر، اور ایک تسویہ کے لیے ہوتا ہے، عش عزیزاً او مت و انت کریم بین طعن القنا و خفق البنود۔ عش عزیزاً، عزت دار ہو کر کے زندگی گزارو یا مر جاؤ اس حال میں کہ تم کریم ہو، کرم صفت کے ساتھ مر جاؤ، نیزہ مارنے کے درمیان اور جھنڈا لہرانے کے درمیان، یعنی جنگ کرتے ہوئے عزت کے ساتھ زندگی گزارو یا جنگ کرتے ہوئے مر جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں برابر ہیں۔ اب کیا ہے، حکم دے رہا ہے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزارو، مر جاؤ، ایسا کچھ ہے؟ آرڈر ہے؟ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنا یا بہادری کا جوہر دکھاتے ہوئے مر جانا، یہ دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا شاعر یہاں یہ کہنا چاہتا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ امر کس طرح اپنے حقیقی معنی سے نکلتے جا رہے ہیں۔ امر کس طرح اپنے حقیقی معنی سے نکل رہا ہے، کسی مثال میں تمنی ہے، کسی میں التماس ہے، کسی میں دعا ہے، کسی میں ارشاد ہے، کسی میں تخیر ہے، کسی میں تسویہ ہے، اور کبھی کبھی امر کا مطلب ہوتا ہے تعجیز، ایسا کرو، ایسا کر کے دکھاؤ، مطلب ہوتا ہے کہ نہیں کر پاؤ گے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ کیا اللہ تعالیٰ یہاں دلیل مانگ رہا ہے ان سے؟ نہیں، بلکہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ تم دلیل نہیں پیش کر سکتے ہو، دلیل پیش کرنے میں تم عاجز ہو جاؤ گے۔ تو امر کا مطلب کبھی کبھی تعجیز بھی ہوتا ہے، عاجز کرنا۔ قرآن میں ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس بات میں شک کر رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ محمد نے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے اور گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت، لاؤ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس جیسی کوئی صورت مانگ رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس جیسی کوئی صورت ان سے مانگ نہیں رہا ہے کہ لاؤ، آرڈر کر رہا ہے، بلکہ یہ چیلنج ہے، تحدی ہے یہ کہ تم نہیں کر سکتے ہو، ایسی ایک صورت تم نہیں لا سکتے ہو، تمہارے بس میں نہیں کہ تم لے آؤ، تعجیز ہے۔ تو امر ہمیشہ اپنے حقیقی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم آپ نے دیکھا کہ بہت ساری مثالیں ایسی اس میں مل رہی ہیں جو اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے علاوہ دوسرے معنی دے رہے ہیں۔ انہی تمام مثالوں میں سے ایک مثال ہے تعجیز کے لیے، ارونی بخیلاً طال عمراً ببخلہ، ارونی، مجھے کسی بخیل کو دکھاؤ جس کی عمر اس کی بخیلی کی وجہ سے لمبی ہو گئی ہو، وہاتوا کریما مات من کثرۃ البذل، اور لاؤ کوئی سخی جو زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے، یعنی سخاوت کرنے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ اس کا مطلب تم اگر ایسے شخص کو ڈھونڈنا بھی چاہو تو عاجز رہ جاؤ گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے،
لیکن پا نہیں سکتی ہو۔ ارونی بخیلن، مجھے کوئی بخیل دکھاؤ، طال عمرن ببخلہ، جس کی عمر اس کی بخیلی کی وجہ سے لمبی ہو گئی ہو۔ کوئی آدمی اپنی بخیلی کی وجہ سے مال جمع کر کے رکھا ہے، بہت سارا مال جمع کر کے رکھا ہو، اس کی وجہ سے اس کی عمر بڑھ گئی ہو، ایسا کسی آدمی کو دکھاؤ۔ تو دکھاؤ مطلب کہ تم ایسے کسی آدمی کو نہیں دکھا پاؤ گے، ڈھونڈو گے تو نہیں پاؤ گے۔ اور لاؤ کوئی سخی جو اپنی سخاوت کی وجہ سے مر گیا ہو، زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے مر گیا ہو، نہیں لا سکتے۔ تو امر یہ تعجیز کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی امر تحدید، دھمکانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ امر تحدید کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء، جب تمہیں حوادث زمانہ کا خوف نہ ہو اور تمہارے اندر سے شرم ختم ہو گئی ہو، شرم ختم ہو گئی ہو تمہارے اندر سے، تو جو چاہو سو کرو۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو چاہو سو کرو، یہاں دھمکا رہے ہیں، دھمکانا ہے کہ جب ایسا اس طرح کا مزاج تمہارا بن گیا ہے تو جو چاہو کرو، جو چاہو کرو۔ یہاں تحدید ہے، دھمکانا ہے۔ ومن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن انا اعتدنا للظالمین النار، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، ہم نے ظالموں کے لیے آگ جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ دھمکانا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کرو، بلکہ آپ جملے کا سیاق دیکھیں گے تو بالکل یہاں یہ امر تحدید کے لیے ملے گا آپ کو۔ اباحہ کے لیے بھی ہوتا ہے امر، یعنی وہ چیز جائز ہو جائے گی، وہ چیز جائز ہے، یہ بتانے کے لیے امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، لیکن جب احرام باندھے رہو، ان حدود میں ہو، تو شکار نہیں کر سکتے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے فجر کے کالے دھاگے سے، یعنی جب تک وہ فجر صبح صادق نہ ہو اس سے پہلے تک کھاؤ پیو۔ اب یہاں آرڈر نہیں دیا جا رہا، مطلب کھا پی سکتے ہو، اجازت ہے، جائز ہے۔ تو امر اباحت کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ آپ یاد کر لیں گے، اور باقی بحث پڑھ لو گے، کل میں بحث کو بھی پڑھا دوں گا، یہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اور یہ کر لو گے نموذج اور اجابہ دیکھ لو گے اس کو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔